امریکی صدر کی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایک بار پھر تعریف. کہا کہ میری ملاقات پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ہوئی. فیلڈ مارشل میرے دفتر میں تشریف لائے. وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں, ایک سچے شریف آدمی ہیں. میں نے تجارت اور آگے بڑھنے کی بات کی تو فیلڈ مارشل کا جواب مثبت تھا. مزید کہا کہ میرے موجودہ دور میں بڑی کامیابی پاک بھارت جنگ رکوانا ہے. پاکستان اور بھارت کے پاس جوہری ہتھیار ہیں, ایٹمی جنگ بھی ہو سکتی تھی. مودی سے کہا جنگ جاری رکھی تو آپ سے تجارت نہیں کریں گے. میری کوشش ہے کہ اپنی زندگی میں امن معاہدے کروں. ایرانی میزائلوں سے اسرائیل میں تباہی و بربادی. ٹرمپ کا بھی اعتراف. نیٹو سمٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا جنگ کے آخری 2 روز اسرائیل کو ایران سے بہت بری مار پڑی. ایرانی میزائلوں نے اسرائیل کی متعدد بڑی عمارتیں تباہ کر دیں. امریکی صدر نے ایرانی عوام کو شاندار قرار دے دیا. بولے ایران اسرائیل سیز فائر پر بہت اچھے طریقے سے عمل ہو رہا ہے. امریکی حملے نے جنگ کا خاتمہ کیا. حملہ کر کے ایرانی جوہری پروگرام کو دہائیوں پیچھے دھکیل دیا. ایران نے دوبارہ نیوکلیئر ہتھیار بنانے کی کوشش کی تو پھر حملہ کریں گے. ایران کو کسی صورت یورینیم افزودگی کی اجازت نہیں دی جا سکتی. جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں. دونوں ممالک نے کہا بس بہت ہو گیا. میرے کہنے پر اسرائیلی طیارے واپس گئے. فلسطین سے متعلق کہا کہ غزہ پر بھی جلد بڑی پیش رفت سامنے آئے گی. ٹرمپ نے امریکی میڈیا کو جھوٹا کہہ دیا. ایرانی جوہری تنصیبات کی انٹیلیجنس رپورٹ سامنے لانے پر برہم. کہا جعلی خبروں سے ہماری کارکردگی کو کمزور ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس جھوٹ کو پھیلانے میں CNN, ABC اور NBC کے صحافی شامل ہیں. CNN اور نیو یارک ٹائمز نے مل کر کامیاب فوجی کارروائیوں کو کمزور دکھانے کی سازش کی. 30 منزل نیچے بنائی گئی نیوکلیئر سائٹ کو کامیابی سے نشانہ بنایا. فرد و جوہری تنصیب پر تباہی کے علاوہ کچھ نہیں. ایران کی ایٹمی جوہری توانائی ایجنسی سے راہیں جدا. ایرانی پارلیمنٹ کی IAEA سے تعاون معطل کرنے کی منظوری. تعاون معطل کرنے کا بل بھاری اکثریت سے منظور. ایرانی میڈیا کے مطابق بل کے حق میں 222 ووٹ ڈالے گئے. کسی رکن نے مخالفت نہیں کی. جوہری تنصیبات کی مکمل سیکیورٹی ضمانت تک تعاون معطل رکھنے کا اعلان. کہا معائنہ کاروں کو ملک میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی. فیصلے کو حتمی شکل دینے کے لیے ایرانی سیکیورٹی کونسل کی منظوری درکار. عالمی جوہری توانائی ایجنسی کا ایران کی افزودہ یورینیم ممکنہ طور پر محفوظ ہونے کا انکشاف. سربراہ رافیل گروسی کہتے ہیں تہران نے ممکنہ طور پر یہ مواد ابتدائی حملوں کے فوراً بعد ہی منتقل کر دیا تھا. ایران کی جوہری تنصیبات پر ہونے والے حملوں کا جائزہ لینا ضروری ہے. ایران کے جوہری مراکز تک رسائی اولین ترجیح ہے. معائنہ کار ایران کی جوہری تنصیبات کا جائزہ لینا چاہتے ہیں. وزیراعظم شہباز شریف کی بجلی تقسیم کار کمپنیز کی نجکاری کا عمل تیز کرنے کی ہدایت. وزیراعظم کے زیر صدارت بجلی شعبے کے اصلاحات پر جائزہ اجلاس. وزیراعظم نے کہا نیلامی کے عمل کو دیگر نجکاری پروگرامز کی طرح براہ راست نشر کیا جائے. کم لاگت توانائی منصوبوں کی جلد تکمیل اولین ترجیح ہے. سمارٹ میٹرز کی تنصیب مکمل کر کے جلد رپورٹ پیش کی جائے. پاک بھارت جنگ کے دوران ہم سب ایک پیج پر تھے. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں جنگ کے دوران صرف سیاستدان نہیں بلکہ عوام بھی ایک تھے. سیز فائر کے بعد وزیر اعظم نے فون کیا اور بیرون ملک دوروں کا کہا. وزیر اعظم نے کہا دنیا کے سامنے بھارت کے چہرے کو بے نقاب کریں. بھارت کئی چیزوں میں ہم سے آگے ہے مگر ہم نے اسے بھرپور شکست دی. کشیدگی کے بعد پہلی بار پاک بھارت وزرائے دفاع میں آمنا سامنا ہوگا. شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں سائٹ لائن پر پاکستان اور بھارت کے وزرائے دفاع کے درمیان ملاقات بھی متوقع. وزیر دفاع خواجہ آصف وفد کے ہمراہ شریک ہوں گے. بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ بھی شرکت کریں گے. اجلاس کی میزبانی چینی وزیر دفاع کریں گے. اعظم نذیر تارڑ کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر قانون نے کہا کہ جیلوں میں میاں بیوی کے حقوق میسر کرانا قائمہ کمیٹی کا کام نہیں. جب قائمہ کمیٹی کے ہر ایجنڈے پر قیدی نمبر 804 ہوگا پھر سیکریٹریٹ کچھ نہیں کر سکے گا.
کاش میرے پاس میاں بیوی کو جیل میں ملانے کا اختیار ہوتا۔ اعظم نذیر تارڑ کی تقریر کے دوران اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی، وفاقی وزیر احسن اقبال ایوان میں ویڈیو بناتے رہے۔ پاکستان اور امریکہ میں ٹیرف مسئلہ حل ہو گیا، تجارتی مذاکرات کامیاب، آئندہ ہفتے معاہدے پر اتفاق۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور امریکی وزیر تجارت کے درمیان ورچوئل میٹنگ۔ قومی اسمبلی میں وزیر خزانہ نے بتایا کہ وہ دن گئے جب وزیر اعظم ہیلی کاپٹر پر آتے جاتے تھے، حکومتی اخراجات کم سے کم کر رہے ہیں، معیشت درست سمت کی جانب گامزن ہے، زیر مبادلہ کے ذخائر میں نمایاں بہتری آئی ہے، ایف بی آر میں اصلاحات جاری ہیں، منی بجٹ کا ڈھنڈورا پورا سال پیٹا گیا لیکن منی بجٹ نہیں آیا۔ شہداء کے احسان کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکتے، فیلڈ مارشل عاصم منیر کہتے ہیں شہداء کا خون قومی قوت کی بنیاد ہے۔ میجر معیز عباس شاہ نے دلیری سے لڑتے جان کا نذرانہ پیش کیا، پوری قوم ان کی شہادت پر غمزدہ بھی ہے اور ان پر فخر کرتی ہے۔ شہید میجر معیز عباس کی نماز جنازہ چکلالہ گیریزن راولپنڈی میں ادا، فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر داخلہ محسن نقوی، سینئر فوجی حکام، سول افسران اور نوجوانوں کی شرکت۔ علی امین گنڈا پور کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے عدالتی دروازے پر دستک، وزیر اعلیٰ کے پی جسٹس منصور علی شاہ کی عدالت میں پیش، سینئر جج نے ریمارکس دیے، آپ نے غلط دروازہ کھٹکھٹایا ہے، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی یا رجسٹرار سپریم کورٹ سے رجوع کریں۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ بار بار درخواست کے باوجود ملاقات نہیں کروائی گئی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ چیف جسٹس لاہور میں ہیں، ان سے رجوع کریں، جوڈیشل سائٹ پر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے ملاقات پر پابندی کے خلاف سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کر دی۔ عمران خان کو جواب دے ہوں، عمران خان کی سوچ اگر حکومت کو ختم کرنے کی ہو، اسمبلی کو ختم کرنے کی ہو تو وہ مجھے ایک حکم دے، میں ایک منٹ ختم کر دوں۔ مجھے پتا تھا کہ عمران خان اس وقت اپنی حکومت ختم نہیں کرنا چاہتے، اور میں کیسے ان کی حکومت ختم کروا دیتا ان کے حکم کے بغیر۔ تو کل یہ بات ثابت ہو گئی کہ عمران خان کی سوچ کو میں نے سمجھا ہوا تھا، اور میں نے وہی کیا کہ اختیار ان کے پاس رہے، اور یہ چیز اور یہ حکومت اور یہ قلعہ اور گڑھ ان کے اختیار میں رہے۔ علی امین گنڈا پور نے بانی کے مائنس کی باتوں کو مائنس کر دیا، کہا جو یہ باتیں کر رہے ہیں انہیں عقل ہی نہیں، بانی پی ٹی آئی ہماری اولین ترجیح ہے، میں بانی کی وجہ سے وزیر اعلیٰ بنا، میرے حوالے سے ایسی باتیں کرنا بے وقوفی ہے، بانی سے ملاقات کے لیے کئی دنوں سے کوشش کر رہے تھے، ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کو ہتھکڑیاں لگا دی گئی، امید ہے بانی سے ملاقات کی درخواست جلد سماعت کے لیے مقرر ہوگی۔ امریکی میڈیا کا ٹرمپ کے دعووں پر بڑا حملہ، ایرانی جوہری تنصیبات کی تباہی پر سوالات اٹھا دیے۔ سی این این کا رپورٹ میں ابتدائی امریکی انٹیلیجنس جائزے کا حوالہ، کہا کہ ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں سے بنیادی مواد تباہ نہیں ہوا۔ ابتدائی جائزہ رپورٹ پینٹاگون کی انٹیلیجنس ایجنسی نے تیار کی۔ امریکی میڈیا کے مطابق ابتدائی نتائج صدر ٹرمپ کے دعووں سے متضاد ہیں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ حملوں سے ایران کی جوہری افزودگی کی تنصیبات مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں۔ ایران سے مذاکرات اگلے ہفتے ہوں گے، امریکی صدر ٹرمپ کا اعلان، کہا بات چیت کے بعد ایران سے معاہدہ بھی ہو سکتا ہے، میرے لیے ایران سے معاہدہ ضروری نہیں، اسرائیل اور ایران نے جنگ لڑ لی، اب واپس اپنی دنیا میں جا رہے ہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا کہ معاہدہ ہو یا نہ ہو، اسرائیل کے خلاف ایران نے بہادری سے جنگ لڑی، دونوں ممالک کے درمیان دوبارہ جنگ کا امکان نہیں، تنازع اب ختم ہو چکا، دونوں تھک چکے، جیسے ہیروشیما اور ناگاساکی پر حملے سے جنگ رکی، ایسا ہی ایران پر حملے سے ہوا، ہم نے ایران پر بہت تیزی سے حملہ کیا، جوہری مواد منتقل کرنے کا وقت نہیں ملا تھا، ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے بہت کامیاب رہے، ایران کی جوہری تنصیبات اب فعال نہیں رہی، اگر ایران تیل بیچنا چاہتا تو بیچے، چین اگر چاہے تو خرید سکتا۔ ٹرمپ مواخذے سے بچ گئے، ایران حملے پر مواخذے کی کوشش ناکام، ڈیموکریٹ رکن کانگریس ایلن گرین نے قرارداد پیش کی، ایوان نمائندگان نے کثرت رائے سے مسترد کر دیا، 344 ارکان نے مخالفت میں ووٹ دیا، صرف 79 ارکان کا حق میں ووٹ، ٹرمپ باضابطہ نوبیل امن انعام کے لیے نامزد، جارجیا سے ریپبلکن کے رکن کانگریس بیڈی کارٹر نے نامزدگی کے لیے نوبیل کمیٹی کو خط لکھ دیا۔
بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے خلاف 3 T20 انٹرنیشنل میچز کی سیریز کے شیڈیول کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم سیریز کھیلنے کے لیے 16 جولائی کو بنگلہ دیش جائے گی۔ سیریز کا پہلا میچ 20 جولائی کو ڈھاکہ کے شیر بنگلہ نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ دوسرا T20 انٹرنیشنل ٹاکرا 22 جولائی کو ہوگا۔ سیریز کا تیسرا اور آخری میچ 24 جولائی کو ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا۔